میں گلوریا سے ملنے اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری حالت اب ٹھیک ہے، گلوریا نے جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، فی الحال تو میں پولٹری فارم تک جا رہا ہوں۔ میں نے کہا وہاں محرم اور اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کروں گا، وہاں تمہارا جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، میں صرف تیمور کو ساتھ لے جاؤں گا، علی مراد اور بنگلے کے دوسرے گارڈ یہیں رہیں گے۔ ہاں تم اس بچے کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنے کے لیے شازیہ موجود ہے، گلوریا نے برا سموہ بنا کر کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہاں سے جا رہی ہے۔ میں نے کہا تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کا احساس تمہیں کچھ دیر بعد ہوگا جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا بہرحال اس موضوع پر بعد میں بات ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم جیتے جی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ گلوریا میری بات سن کر فرتے جذبات میں میری طرف جھپٹی تو میں نے جلدی سے باہر نکل گیا۔ علی اور شازیہ بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے، شازیہ کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں، شاید وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ شازیہ، میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھی، مجھے گلوریا کے رویے پر افسوس ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شازیہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے تو گلوریا کی بات کبھی برا نہیں مانا، وہ زخمی اور تکلیف میں تو انسان یوں بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ پھر وہ چونک کر بولی، تم یہ خصوصی تیاری کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اسے بابا سائیں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے مختصراً اپنے بابا سائیں کے اغوا کے بارے میں بتایا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ علی بھی سہم گیا۔ میں آج کسی بھی وقت تمہارے گھر بھی جاؤں گا، میں نے علی سے کہا۔ تم نے اپنا ایڈریس بالکل صحیح بتایا ہے، میں ایڈریس غلط کیوں بتاؤں گا؟ علی نے کہا، آپ کے پاس تو میرا فون نمبر بھی ہے، آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، فون پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، پھر تمہارے امی ابو اس سے مطمئن بھی نہیں ہوں گے، مجھے خود ہی جانا ہوگا، اگر ابھی آپ کے پیچھے یہاں وہی لوگ آ گئے تو۔ علی نے سہم کر کہا، ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہاں شازیہ آنٹی ہیں، نذیر انکل ہیں، گلوریا آنٹی ہیں اور بہت سے گارڈز ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ وہاں بہت سے تو نہیں، صرف 4 گارڈز تھے۔ پھر مجھے خود ہی احساس ہوا کہ علی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، دشمنوں میں سے چند افراد تو پکڑے گئے تھے، ان کے ساتھ ہی دوبارہ بھی آ سکتے تھے اور زیادہ تیاری اور قوت کے ساتھ آ سکتے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ٹرانسمیٹر پر درانی سے رابطہ کیا، فوراً ہی مجھے جواب مل گیا۔ قیدیوں کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو ان لوگوں کی دھلائی ہو رہی ہے، درانی ہنس کر بولا، ان کے ساتھ ہی دوبارہ ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کرنے دو، درانی بے پرواہی سے بولا، اس بنگلے کے گرد میرے آدمی بھی موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو نکلنے نہیں دیں گے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پیجارو نکالی اور تیمور کے ساتھ پولٹری فارم کی طرف روانہ ہوگا۔ میں نے احتیاط رکھی تھی کہ کوئی ہمارا تعاقب کرے تو فوراً نظروں میں آ جائے۔ تیمور بھی محتاط تھا، مگر پولٹری فارم تک کسی نے ہمارا تعاقب نہ کیا۔ ہاں محرم خان؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم بتاؤ کہ رئیس کو لے جانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ محرم خان طنزیہ لہجے میں بولا، ان رئیسوں اور وڈیروں کا کوئی ایک دشمن تو ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ حکومت میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا، بابا سائیں ایسے آدمی نہیں ہے کہ ان کا کوئی دشمن بھی ہو، اب تم چاہے جو سمجھ لو، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو بتاؤں گا کیا؟ محرم خان بے پرواہی سے بولا، میرے سامنے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں محرم خان۔ میں نے بپر کر کہا، تمہاری توقعات ہی کیا ہے؟ بابا تو پھر پتھروں سے ہی پوچھ لو، اس نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ تم را کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ میں نے اچانک پوچھا۔ محرم خان چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، یہ کس چڑیا کا نام ہے بابا؟ محرم خان صرف اپنے لیے کام کرتا ہے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے رخسار کی کھال ادھر گئی۔ محرم خان لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے جھک کر پنڈلی سے بندھا ہوا لمبے پھل والا خنجر نکال لیا۔ بس اب تم سے کچھ نہیں پوچھنا، میں نے شفاق لہجے میں کہا، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں تو بتاؤ گے کیا؟ مگر میں تمہیں آہستہ آہستہ ماروں گا، پھر دونوں کان کاٹوں گا، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ کاٹوں گا اور سب سے آخر میں گلے پر خنجر چلا کر چھوڑ دوں گا، تاکہ تم کم از کم آدھے گھنٹے تک تڑپتے رہو، یہی حشر تمہارے ساتھیوں کا ہوگا، میں نے سرد اور شفاق لہجے میں کہا۔ محرم خان تو ڈٹائی سے کھڑا رہا، مگر اس کے ساتھیوں میں سے 2 کے چہرے سفید پڑ گئے۔ انہیں مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے میں نے آگے بڑھ کر اچانک محرم خان کا کان پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کان چھڑایا اور مجھے گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ میری پٹائی سے وہ پہلے ہی نہیں ڈالتا، میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے سینے پر زوردار کک ماری اور اٹھ کر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کا سر اپنے دونوں گھٹنوں پہ پھنسا کر پلک جھپکنے میں اس کا کان کاٹ لیا۔ وہ مکروہ انداز میں چیخا۔ میں نے فوراً ہی دوسرا کان بھی پکڑ لیا اور اس پر تیزدار خنجر پھیر دیا۔ اس کے کانوں سے بہنے والا خون نہ صرف اس کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا بلکہ میری جینز پر بھی خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑ کر انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ پھر باہر کہیں فائر ہوا اور محرم خان وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ بس اب تمہارا کھیل ختم ہوگا بابا، اس نے خون میں لتھڑا ہوا چہرہ میری طرف گھما کر کہا۔ میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو؟ یہ انگوٹھی نہیں ہے بلکہ ٹرانسمیٹر ہے۔ میں نے اپنے انڈین دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ کامران
کے آتے ہی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ دیکھو وہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی لگاتار کئی فائر ہوئے۔ میں نے جھنجھلا کر محرم خان کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔ چند لمحے تک اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلی، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ پولٹری فارم کے باہر فائرنگ میں شدت آ گئی تھی۔ محرم خان کا ساتھی طنزیہ انداز میں ہنسا۔ فائرنگ کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی اور پھر ہذیانی انداز میں کچھ بڑبڑایا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اس کے انداز میں جنون کی جھلک تھی۔ اس کے زخموں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ زخموں پر رکھے تھے اور پھر نہ جانے کیسے وہی خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے تھے۔ اب وہ جنونی انداز میں کہکے لگاتا ہوا انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ موت کو خود سے اتنا قریب محسوس کر کے وہ دیوانگی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا اور کسی بھی لمحے اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ زیادہ دہشت زدہ وہ اپنے باس محرم خان کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر ہوا تھا جو میں نے اس کے سامنے پھینک دی تھی، یوں جیسے کتے کے آگے گوشت کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہوں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ فائرنگ تمہارے ساتھی کر رہے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ میرے گارڈز ہیں جو نشانے بازی کی مشق کر رہے ہیں۔ میں نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا۔ محرم خان کا ساتھی ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسا اور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کسے خوش فہمی ہے کامران صاحب۔ آج یہ علاقہ تمہارا مدفن بن جائے گا، پھر نہ صرف تم بلکہ یہاں موجود ہر شخص موت کی نیند سو جائے گا۔ مجھ سمیت ہر شخص اس کا لہجہ سرگوشی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اس مرتبہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ یہاں سے چڑیا کا بچہ بھی بچ کر نہیں نکلنے پائے گا۔ اس کی باتوں سے مجھے پہلی دفعہ تشویش ہوئی، مگر میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے جبرن مسکرا کر کہا، تو کیا تمہارے ساتھی ایٹم بم لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی معلوم ہو جائے گا بابا، محرم خان کا ساتھی طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ ایٹم بم لا رہے ہیں یا ہائیڈروجن بم؟ میں نے وہاں موجود ایک محافظ کو محرم خان کے ساتھی کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا حکم دیا تاکہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ پھر میں تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں باہر نکلتے ہوئے خاصا محتاط تھا کیونکہ میں گلوریا کا انجام دیکھ چکا تھا۔ فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی، مگر یہ فائرنگ یک طرفہ تھی۔ یہ فائرنگ حملہ آور ہی کر رہے تھے۔ میرے گارڈز نے بمشکل 4 یا 5 راؤنڈ چلائے ہوں گے۔ میں نے بنظر آئر اس پورے علاقے کا جائزہ لیا۔ مشکل یہ تھی کہ پولٹری فارم خاصا وسیع اور عریض تھا اور تقریباً 5 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا۔ بابا صاحب نے اس کے ارد گرد باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ اس پر خطرناک قسم کی خاردار تار بھی لگوا دیے تھے، مگر یہ انتظام کچھ ایسا تسلی بخش نہیں تھا۔ خصوصاً موساد، را اور CIA ایجنسی کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے اچانک دورانی کا خیال آیا۔ میں نے فوراً جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے کال کرنے لگا، ہیلو G1، ہیلو G1، اٹ از G2 کالنگ G1، G1 از ریسیونگ۔ فوراً ہی دورانی کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی، میں اس وقت سپر ہائی وے۔ میں جانتا ہوں دورانی نے میری بات کاٹ دی، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں اور تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مین پاور میرے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے اپنی مخصوص کمانڈوز کو طلب کیا ہے، وہ 10 منٹ کے اندر اندر یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت تک تم صرف اتنا کرو کہ انہیں اندر گھسنے سے روک لو۔ یہ تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں حملہ آوروں کو کئی گھنٹے تک روک سکتا ہوں۔ ویسے تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے 2 لینڈ کروزر اور 1 پیجارو کو اس طرف جاتے دیکھا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق بھی ان کی تعداد 15 اور 20 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں میرے گارڈز نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے ان 2 کی ٹکڑیوں میں پولٹری فارم کے مختلف گوشوں میں پھیلا دیا تھا۔ تیمور ایسی جگہ پر پوزیشن سنبھالے ہوئے بیٹھا تھا جہاں سے پولٹری فارم کا داخلی دروازہ براہ راست اس کی زد میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے آدمی اپنا ایمونیشن ضائع نہ کریں، مگر پرابلم یہ تھا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پولٹری فارم کئی ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گرد تقریباً 10-12 فٹ بلند باؤنڈری وال بھی تھی اور اس پر خاردار تار بھی لگے ہوئے تھے، مگر یہ سب میری نظروں میں انتہائی بچکانہ انتظامات تھے۔ میرے گارڈ صرف ان سمتوں سے حملہ آوروں کی پیش قدمی روک سکتے تھے جہاں وہ موجود تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اندر فائرنگ نہ کی جائے تاکہ حملہ آوروں کو ہماری پوزیشن کا اندازہ نہ ہو سکے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ خوف دھماکے سے فضا لرز اٹھی۔ اندر سے تیمور نے شاید حملہ آوروں پر دستی بم پھینکا تھا۔ دھماکہ ہونے کے فوراً بعد مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، ہیلو اٹ از G1، G1 از کالنگ۔ یہ آواز دورانی کی تھی۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، G2 از ریسیونگ، ڈونٹ وری G1، اپنے کمانڈوز کے ساتھ روانہ ہو چکا ہوں اور بس پہنچنے ہی والا ہوں۔ اچانک ٹرانسمیٹر پر کوئی ہذیانی انداز میں ہنسا اور کرخت لہجے میں بولا، تم اور تمہارے کمانڈوز زندہ رہیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے نا؟ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر انتہائی شدید فائرنگ کی آواز ابھری، ہیلو G1، G1 آر یو آل رائٹ؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر دوسری طرف سناٹا تھا۔ اب فائرنگ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید دورانی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا تھا۔
یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حملہ آور امریکن CIA سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ٹرانسمیٹر پر بولنے والے کا لہجہ خاص امریکن تھا۔ ممکن ہے ان کے ساتھ را اور موساد کے لوگ بھی ہوں، مگر یہ ساری کارروائی مرحوم محرم خان یا اس کے ساتھی کی بازیابی کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تو معمولی سا ایک مہرہ تھا۔ یہ کارروائی پیٹر کی بازیابی کے لیے تھی، کیونکہ وہ امریکن CIA کا ایک اہم ایجنٹ تھا۔ یہ اور بات تھی کہ انہیں اس کا سراغ محرم خان کی وجہ سے ملا تھا۔ محرم خان کی انگوٹھی میں لوکیشن فائنڈر پوشیدہ تھا۔ پیٹر کو تو ہم نے اچانک ہی چھاپ لیا تھا، ورنہ اس کے پاس یقیناً اس سے بھی زیادہ حساس ڈیوائس ہوتی اور وہ لوگ محض 1.5-2 گھنٹے میں اسے چھڑا کے لے جاتے۔ مجھے اب درانی کا پہنچنا بھی مشکل ہی لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے درانی اور اس کے کمانڈوز کو راستے ہی میں الجھا لیا تھا۔ دونوں طرف سے اب بھی انتہائی شدید نوعیت کی فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جھکا برآمدے کے ایک ستون کے عقب میں پہنچا اور حلق کی پوری قوت سے تیمور کو آواز دی، کیونکہ فائرنگ کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری دوسری کوشش پر تیمور میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا اور کہا، بازی ہمارے ہاتھ سے نکلتی محسوس رہی ہے۔ تم کسی طرح یہاں سے نکلو اور بابا صحیح کے بنگلے پر پہنچ کر گلوریا، شازیہ اور اس بچی کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دو۔ میں بعد میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ مگر تم اور وہ درانی؟ تیمور کچھ کہتے رک گیا۔ میری فکر مت کرو، میں بھی کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں گا۔ درانی اور اس کے آدمیوں کو ان لوگوں نے راستے ہی میں گھیر لیا ہے۔ پھر میں چند لمحے غور کرنے کے بعد بولا، پہلے تم 2-4 دستی بم استعمال کرو، پھر 2-3 سموک بم استعمال کر کے یہاں سے نکل جاؤ، مگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تیمور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، احمقانہ اور جذباتی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں جھنجھلا کر بولا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی کرو۔ اگر وہ لوگ تم سے پہلے بنگلے پر پہنچ گئے تو کم از کم گلوریا کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں وہاں سے لے جانے کی کوشش کریں گی۔ بس اب تم جاؤ، یہ کام تم خود ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ تیمور نے کہا، یہاں زیادہ خطرہ ہے، میں تمہیں خطرے میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ بکواس مت کرو، میں چیخ کر بولا، جیسے میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ پھر مجھے خود ہی احساس ہو گیا کہ مجھے تیمور سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں یہاں پیٹر اور محرم خان کے ساتھی سے کام کی بات اگلوانے کی کوشش کروں گا، پھر میں یہاں سے گوڑ جاؤں گا تاکہ بابا سائیں کے اغوا کو کوئی سرا ہاتھ آ سکے۔ بس اب تم جاؤ، میں پیجارو لے کر جا رہا ہوں۔ تیمور نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تم یہاں سے لینڈ کروزر میں نکلنا۔ بابا سائیں نے وہ گاڑی خصوصی طور پر بلٹ پروف بنوائی ہے، اس کے شیشے اور باڈی سب بلٹ پروف ہیں۔ ارے یار، میں جانتا ہوں اس گاڑی کی خصوصیات، میں نے جھنجھلا کر کہا، ارے تو جا رہی اپنے ساتھ یہاں سے کسی کو ساتھ لے جانا تاکہ فائرنگ کی ضرورت پیش آئے تو دقت نہ ہو۔ تیمور بادل نخواستہ وہاں سے رخصت ہوا اور میری ہدایت کے عین مطابق اس نے یہ کے بعد دیگرے حملہ آوروں پر 3 دستی بم پھینکے۔ وہ بم اگرچہ ساخت میں چھوٹے تھے مگر انتہائی طاقتور تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملہ آوروں کی طرف سے فوری طور پر فائرنگ رک گئی۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر ان لوگوں کے پاس بھی دستی بم ہوئے تو صورتحال خاصی مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں نے پیجارو کو مین گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس مرتبہ تیمور نے نہ صرف سموک بم استعمال کی بلکہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا مین گیٹ سے نکل گیا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈز کو شاید وہ پہلے ہی ہدایت دے چکا تھا۔ گاڑی کے باہر نکلتے ہی گارڈز نے مین گیٹ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد تیمور کی پیجارو کثیف دھوئیں کی دبی چادر میں گم ہو گئی، مگر سب مشین گن چلنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ حملہ آور بھی دستی بم استعمال کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ تیمور کی روانگی کے بعد میں دوبارہ محرم خان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی کری اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے زخموں سے گاڑھا گاڑھا خون اب بھی رس رہا تھا، مگر اس حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ واقعی وہ جری اور جیدال نوجوان تھا۔ تمہارے ہمدردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے؟ میں نے محرم خان کے ساتھی کو مخاطب کیا۔ بچے کچھ لوگوں کو بھی جلد ہی ٹھکانے لگا دیا جائے گا، تو پھر پہلے مجھے گولی مارو۔ محرم خان کے ساتھی نے تلخ لہجے میں کہا، میں تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ڈاکو ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے کہ حالات ہی کسی نوجوان کو ڈاکو بننے پر مجبور کرتے ہیں، مجھے تو تمہاری بغیرتی پر حیرت ہے، زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ میں نے اسے جذبات کے ذریعے مارنے کی کوشش کی۔ زبان سنبھال کر بات کرو کامران، محرم خان کا ساتھی گرج کر بولا، تم نے کیا سوچ کر مجھے بغیرتی کی گالی دی ہے؟ یہ گالی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا، جو شخص اپنی ماں اور بہن کی چادر ہی کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دے وہ بغیرت اور بے زمین نہیں تو اور کیا کہلائے گا؟ تم پڑھے لکھے نوجوان ہو اور اچھی طرح سمجھتے ہو کہ سرحد پار سے آنے والے را کے ایجنٹ ہمارے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر نہیں آتے، یہ ہتھیاروں، منشیات اور دہشت گردی کے ذریعے ہمارے وطن میں موت بانٹتے ہیں۔ موت، یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دامن عصمت کو تار تار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وطن کی سلامتی کے دشمن ہیں۔ ایسے
لوگوں کا ساتھ دینے والے بغیرت نہیں کہلائیں گے تو کیا معزز کہلائیں گے؟ میں شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ محرم خان کے ساتھی کے خون میں لتھڑے ہوئے چہرے کے تاثرات تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، مگر مولوی عبدالرحمان نے تو کہا تھا کہ میں اس دھرتی سے ظلم و استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، یہ انقلاب صرف نوجوان ہی لا سکتے ہیں۔ اس نے کئی پڑھے لکھے اور بے روزگار نوجوان جمع کر لیے تھے۔ مولوی عبدالرحمان ہی نے ہمیں ہتھیار تقسیم کیے تھے، وہ ریٹائرڈ فوجی ہے، اسی نے ہمیں ٹریننگ بھی دی تھی۔ ہتھیار دے کر ہم لوگوں کو بارڈر کے اس طرف بھیج دیا گیا۔ وہ علاقے کا بااثر آدمی ہے، اس کی زبان میں جادو ہے۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ جو ملک تمہیں پیٹ بھر روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں دے سکتا، اس سے تم مزید کیا امید رکھتے ہو؟ وہ تم سے چاہتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ملک میں دہشت پھیلائیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، بااثر افراد کے بچوں، بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کریں اور انہیں اپنے اشاروں پر نچائیں۔ اس طرح ہمیں تاوان کے طور پر اتنی ہی رقم موصول ہوتی تھی کہ پھر کبھی ملازمت کا خیال ہی نہیں آیا۔ اب میری آخری بات کا جواب دو۔ میں نے اسے بولنے پر آمادہ پا کر پوچھا، تم یہی پوچھو گے نا کہ میرا یہاں رابطہ کن لوگوں سے ہے؟ محرم خان کے ساتھی نے میری بات کاٹی۔ کاش میری ملاقات تم سے پہلے ہوئی ہوتی۔ محرم خان کا ساتھی خود کلامی کے انداز میں بولا، تمہارے نام کی دہشت سے ان کی نیندیں حرام ہیں۔ ونود پانڈے جیسا خطرناک مکار اور صفاق ایجنٹ بھی تمہارے سامنے آتے ہوئے کتراتا ہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ فائرنگ کی آواز معدوم ہو گئی ہے۔ میں نے بڑبڑا کر کہا، یہ فائرنگ کیوں بند ہو گئی؟ ابھی وہ لوگ ناکافی انتظامات سے آئے ہوں گے، انہیں اتنا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں اتنی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں تمہیں ان ملکی اور ان غیر ملکی ایجنٹوں کے نام اور پتے لکھ دوں جو اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ آخری وقت میں ایک نیکی کما لوں، اس طرح شاید میرے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے۔ میں نے ملازم سے ایک پیڈ اور قلم منگوا کر محرم خان کے ساتھی کو دیا اور بولا، مگر اب تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم بڑے سائیں سے کیسے ٹکرائے؟ گوٹ تو سائیں میرا وہی ہے، بڑا سائیں ہمارے سر کا سائیں ہے۔ جب میں نے گوٹ چھوڑ کر ہتھیار اٹھائے اور جنگل کی راہ لی تو بڑے سائیں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، مگر میں کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اب بھی بڑے سائیں سے نہیں الجھتا، مگر ہمارا کمانڈر جو سرحد پار بیٹھا ہے یہاں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اسی نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں بڑے سائیں سے گستاخی کروں۔ وہ جانتا تھا کہ تم آج کل بڑے سائیں کے بنگلے میں رہ رہے ہو، تم اس معاملے میں ضرور دخل دو گے اور میں تمہیں زندہ یا مردہ حالت میں اسے پیش کر دوں گا۔ پھر میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بھی سر جھکا کر پیڈ پر نام اور پتے لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے جلدی پیڈ پر کچھ نام اور پتے گھسیٹے۔ وہ پیڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے اچانک میرے ہاتھ سے ریوالور جپڑ لیا۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ریوالور کی گولی سے بچنے کے لیے غوطہ لگایا اور زمین پر گر گیا۔ میرے گرتے ہی زوردار دھماکے کی آواز سے کمرہ لرز اٹھا۔ میں محرم خان کے ساتھی کو دوسرا فائر نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے زکند بھری اور اس پر جا پڑا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی وہ کلائی مضبوطی سے پکڑ لی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ اس کی وہ کلائی بے جان ہو کر ایک طرف گر پڑی اور ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے خون میں لتھڑے ہوئے چہرے پر کن پٹی کے پاس ایک اور سوراخ کا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا محرم خان؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو بزدلوں کی طرح اپنی جان کیوں دی؟ اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہوگی، کتنی عورتوں کے سہاگ اجاڑے ہوں گے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہوگا اور کتنی دوشیزاؤں کو پامال کیا ہوگا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں مجھے اس کی موت پر افسوس رہا تھا۔ انسان گناہوں سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ایک گارڈ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ خیر تو ہے سائیں؟ میں نے ابھی اس کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، میں نے سپاڑ لہجے میں کہا۔ تم لینڈ کروزر نکلواؤ اور اس گورے کو اس میں منتقل کر دو۔ میں نے محرم خان کے ساتھی کی دی ہوئی لسٹ پر سرسری سے نظر ڈالی اور اسے جیب میں ٹھونس لیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے دورانی کو کال کرنے لگا۔ ہیلو جیون، ہیلو جیون، اٹ از G2۔ ٹرانسمیٹر پر ہوا کے شور اور سائیں کی مخصوص آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو انہوں نے دورانی کو ہلاک کر دیا یا پھر وہ خود ہی کسی مصلحت کی وجہ سے میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا کس بھی طور مناسب نہیں تھا۔ اسی وقت ایک محافظ نے اطلاع دی کہ سائیں گاڑی تیار ہے اور قیدی کو اس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں ان محافظوں کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس
سے کہا کہ یہاں جتنی بھی گارڈز ہیں ان سب کو فوراً بلاؤ، ان کے علاوہ محرم خان کے ساتھیوں کو بھی لے آؤ۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ سب یہاں موجود تھے۔ میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جس بے جگری سے میرا ساتھ دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ یہ جگہ دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے، اس لیے اب تم میں سے کسی کا بھی یہاں رہنا بہتر نہیں ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ آئندہ کبھی تمہاری خدمات کی ضرورت پڑی تو پھر ہم لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ میری آواز بھلا گئی۔ مگر سائیں ابھی آپ کہاں جاؤ گے؟ حاکم علی نے پوچھا۔ پولٹری فارم کے تمام معاملات کی دیکھ بھال وہی کرتا تھا۔ فی الحال تو میری کوئی منزل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں پہلے گوڑ جاؤں گا، وہاں سے بڑے سائیں کی تلاش میں جاؤں گا۔ بڑے سائیں کی تلاش میں؟ حاکم علی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بڑے سائیں کی تلاش میں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے؟ بڑے سائیں کو اغوا؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ نہیں سائیں، آپ نے غلط سنا ہوگا۔ اس علاقے میں ابھی کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو بڑے سائیں پر ہاتھ ڈال سکے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا۔ سائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے سائیں پر حملہ کر کے انہیں زخمی یا وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر اتنی جرت کسی میں بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بڑے سائیں کو اغوا کر لے۔ یہی معلوم کرنے تو میں گوڑ جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ سائیں، اتنی جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے دشمنوں نے آپ کے لیے کوئی جال بچھایا ہو، آپ وہاں جاتے ہی کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہو۔ اگر مجھ پر اعتبار کرو تو ایک مشورہ دوں۔ اس نے کہا۔ ابھی یہاں سے تو نکلو، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ پھر میں دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ بابا، اب تم لوگ بھی یہاں سے نکل جاؤ۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ختم۔ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے۔